ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کوئی جرم ہو یا کوئی جرم نہ ہو، بس یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ اور ہمارے ملک میں ہوتا بھی ایسے آیا ہے کہ بھئی جس کو نکرے لگانا ہوتا ہے نا، اس کے خلاف بس کیس بنا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا ایسے، مگر اس سے انکار بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک سٹوری جو ہے نا، وہ آج میں آپ کے سامنے لایا ہوں کہ زمان پارک میں نا حکومت نے یہ کہا کہ کچھ مشتبہ لوگ ہیں، کچھ دہشت گرد یہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور عمران خان انہیں ہمارے حوالے کر دیں، باقی ہمیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ابھی ہم نے کوئی عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک تازہ خبر آئی ہے کہ زمان پارک سے نہر کے راستے فرار کی کوشش کرنے والے 8 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس پی سول لائنز حسن جاوید نے کہا ہے کہ ابھی بھی زمان پارک میں شرپسند موجود ہیں، مزید کچھ لوگ بھی فرار کی کوشش کر رہے تھے جو پولیس کو دیکھ کر واپس چلے گئے ہیں زمان پارک میں، یعنی ان کے گھر میں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ زمان پارک میں شرپسند موجود ہیں۔ ایس پی حسن جاوید کے مطابق آپریشن سے متعلق حتمی فیصلہ اعلیٰ افسران کے حکم پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اور لوگ بھی فرار کی کوشش کرتے رہے ہیں جو پولیس کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا پکڑے جانے والے 8 مشتبہ افراد سے تفتیش جاری ہے۔ اب یہ بڑی انتہائی اہم خبر ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے عمران خان جو ان کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اندر آئیں، اور صبح انہوں نے کیمرے والے میڈیا والوں کو بلا کر میرا خیال اندر بھی بلوایا اور ایک طرح سے ان کو وزٹ کروایا، لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے اور یہ خبر آنا جو ہے یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی کے 9 سابق اراکین اسمبلی کا فوری طور پر پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ۔ جنوبی پنجاب سے یہ لوگ ہیں 9 کے 9، ان کے نام یہ ہیں کہ ظہیر الدین علیزئی، اون ڈوگر، کیسر مکسی، عبدالحی دستی، مجتبیٰ میتلا، نیاز گشکوری، عالمدار قریشی، اشرف رند اور سجاد چینا ان میں شامل ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر دونوں طرف سے ایک پریشر ہے، ایک طرف اس کے لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی پر مقدمات کی بھرمار ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ایک بہت بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف۔ اب اس صورتحال سے نکلنا اور سروائیو کرنا یہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ ماضی میں جتنی بھی کارروائیاں جن بھی سیاسی جماعتوں کے خلاف اس قسم کی ہوئی ہیں، انہوں نے سروائیو کیا ہے، وہ جماعتیں آج تک موجود ہیں۔ اے این پی، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، سب جماعتیں اس وقت تک موجود ہیں، ایم کیو ایم تک موجود ہے جسے بالکل کرش کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو جھٹکا ان کو لگتا ہے یا جو معاملات اس وقت ان کو پیش آتے ہیں، اس سے فوری طور پر شاید وہ نکل نہیں پاتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھال لے گی۔ اگر پی ٹی آئی فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے تو پھر تو بھائی بلا شرکت غیر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کرائسس میں دب جاتے ہیں اور
اس میں ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک تتر بتر ہونے کی بات آئی ہے تو وہ اس کو بھی عمران خان نے بڑی خوبصورتی سے سنبھالنے کی ایک کوشش تو کی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو جیسے انسان عمران خان پہلے اپنے معاملات کو جس بھی طریقے سے ایک بیانیہ کریٹ کرتے تھے اور سنبھالتے تھے، اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اچھا ہوا ہے کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں، صفائی ہو گئی ہے جماعت کی، نئے لوگوں کو ٹکٹ دوں گا، اب میں خود حلقوں میں جاؤں گا، خود انٹرویو لوں گا، خود ان کو ٹکٹ دوں گا، خود دیکھوں گا کہ کیسے امیدوار ہیں۔ بہرحال وہ اس قسم کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے اور امید یعنی ہوپ دینا قوم کو اس وقت تک پاکستان میں جو ہوپ اور امید وہ دلاتے ہیں وہ ابھی تک ختم ہے، اور نوجوان ہی ہیں ان کے جو فالوورز ہیں، اور نوجوان امیدوں کا سہارا لیا کرتے ہیں اکثر۔ دیکھیں اب اس نئی امید کے ساتھ نوجوان ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح یہ اپنی آب و تاب سے انہوں نے کہا کہ میں جلسے کریں گے، انتخابی مہم شروع کریں گے، سیاسی مہم شروع کریں گے۔ وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، کامنٹس کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔